ندوی اسلامک وائز چینل کے پیارے ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں ایک دلچسپ کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چلیے میرے پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ کی بات ہے، مدینہ کی پاک سرزمین پر ایک چھوٹے سے مگر نور سے بھرپور گھر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید علیل تھیں۔ بیماری نے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر صبر اور رضا کا ایسا پہاڑ تھیں کہ کبھی لبوں پر شکوہ آیا نہیں، کسی حاجت کا ذکر کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جو نہ صرف شوہر تھے بلکہ عشق الہی کا روشن چراغ بھی تھے، اس روز بی بی کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کی کمزوری دیکھ کر دل بھر آیا۔ نرمی سے بی بی فاطمہ کے ہاتھوں کو تھام کر بولے، اے فاطمہ، میری زندگی کی روشنی، آج تک تم نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، کبھی کوئی خواہش، کوئی شکایت زبان پر نہیں لائی۔ آج اگر دل میں کچھ ہو تو مجھے ضرور بتاؤ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دھیرے سے نظر اٹھائیں اور بہت ہی دھیمی آواز میں فرمایا، اے علی شیر خدا، آج دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور فوراً فرمایا، بس اتنی سی بات ہے، آج تمہارے لیے انار ضرور لاؤں گا، چاہے دنیا کے کسی کونے سے لانا پڑے۔ مگر وہ موسم ایسا نہیں تھا، انار کا وقت نہیں تھا، بازار خالی تھے، مگر مولا علی کا وعدہ ایک عاشق کا وعدہ تھا۔ وہ گھر سے نکلے، دن ڈھل رہا تھا، سورج کے سائے لمبے ہو چلے تھے، ہر دکان، ہر بازار چھان مارا مگر انار نہ ملا۔ آخرکار ایک یہودی تاجر کے دروازے پر جا پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر آیا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے انار چاہیے۔ یہودی حیرانی سے بولا، اس موسم میں میرے گھر میں انار کہاں سے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سکون سے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، سچ کہتا ہوں تمہارے گھر میں انار ہے۔ یہودی جو اپنی بات پر اڑا ہوا تھا، تیزی سے بول پڑا، اس کے لہجے میں غصہ، انکار اور ضد صاف جھلک رہی تھی۔ میں ایک سچا یہودی ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے گھر میں انار کا ایک دانہ بھی موجود نہیں۔ آپ کیوں ضد پر قائم ہیں؟ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ دل کی سچائی زبان کے انکار سے نہیں چھپتی۔ اس کا لہجہ سخت ضرور تھا، مگر حقیقت پر پردہ ڈالنا ممکن نہ رہا۔ اسی لمحے گھر کے اندر پردے کے پیچھے کھڑی اس کی بیوی، جو کافی عرصے سے اسلام کی روشنی کو اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، سب باتیں خاموشی سے سن رہی تھی، اس کے دل میں ایمان کی چنگاری کب کی روشن ہو چکی تھی۔ بے ساختہ پردے کے پیچھے سے آواز دی، ایک نسوانی مگر پرعزم اور یقین سے لبریز آواز، میرے شوہر، آپ بحث نہ کریں، ضد نہ کریں، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، میرے دل نے سچ کو پہچان لیا ہے، میں پہلے ہی کلمہ پڑھ چکی ہوں، اسلام کو اپنا چکی ہوں، اور آپ چاہے جتنا بھی انکار کریں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہ الفاظ جیسے ہی پورے ماحول پر سناٹا طاری کر گئے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہمارے گھر میں انار ہے، مگر کہاں؟ دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر دوڑا، کمرہ صندوق چھاننے لگا، اور پھر ایک کونے میں رکھا ہوا ایک پرانا سا لکڑی کا صندوق کھولا تو وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جسے وہ ابھی تک جھٹلا رہا تھا۔ ایک چمکتا ہوا سرخ تازہ انار، جو شاید نظر سے اوجھل تھا مگر حقیقت میں وہی موجود تھا۔ یہودی کی آنکھیں بھر آئی، زبان پر سناٹا، دل پر لرزہ اور روح پر اثر۔ اب وہ جان چکا تھا، جس ہستی نے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر کہا تھا کہ تمہارے گھر میں انار ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ سچائی کے پیکر، ایمان کا چراغ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی لمحے دل کا پردہ بھی ہٹ گیا اور آنکھوں سے بھی وہ واپس باہر آیا۔ انار
مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دے دیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، اے علی، آج میں نے پہچان لیا کہ تمہارا دین سچا ہے، تمہارا رب سچا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو اور تمہاری بصیرت، تمہارا دل اللہ کے نور سے منور ہے۔ میں اور میری بیوی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ مولا علی رضی اللہ ان دونوں کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھا اور فرمایا، تمہیں ہدایت پر قائم رکھے۔ آج کا یہ انار صرف فاطمہ کے لیے نہیں بلکہ دو دلوں کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دل میں سکون اور چہرے پر ہلکی سی مسکان لیے انار ہاتھ میں تھامے اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کے قدموں میں نرمی تھی، جیسے کوئی بڑی نعمت لے کر اپنے محبوب کو دینے جا رہا ہو۔ فضا میں روحانیت بسی ہوئی تھی، جیسے آسمان پر فرشتے ان کے قدموں کے راستے کو چوم رہے ہوں۔ مگر راستے میں ایک کونا ایسا آیا، ایک جگہ ایسا آیا جہاں وقت تھم سا گیا۔ ایک بوڑھا اندھا فقیر مٹی پر بیٹھا ہوا تھا، کمزور جسم، ٹوٹے پھوٹے کپڑے، چہرے پر غربت اور بھوک کی گہری لکیریں۔ اس کے لب کانپ رہے تھے، آواز میں تھکان تھی، آنکھیں بے نور، مگر زبان سے ایک بے بسی بھری صدا نکلی، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے، کوئی ہے جو میرے دل کی خواہش پوری کر دے۔ یہ آواز صرف زمین پر نہیں گونجی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ انہوں نے فوراً قدم روکے، سر جھکایا اور دھیرے دھیرے اس فقیر کے قریب جا کر بڑے ادب سے پوچھا، بابا جی، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ فقیر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں اور عجیب بات ہے، آج میرے دل کو انار کی خواہش ہو رہی ہے، نہ جانے کیوں، بس جی چاہ رہا ہے کہ انار کھاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ ان کے ہاتھ میں صرف ایک ہی انار تھا۔ اب ایک طرف وعدہ تھا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کئی دنوں سے علیل تھیں اور جنہوں نے پہلی بار اپنی زندگی میں کوئی خواہش زبان پر لائی تھی، اور دوسری طرف یہ فقیر بے بس، بھوکا، اندھا اور دل میں انار کی خواہش لیے اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کشمکش جاری تھی۔ عقل کہتی تھی، علی، تم نے وعدہ کیا ہے، بی بی سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، بی بی تمہارے راہ دیکھ رہی ہے۔ مگر دل کی آواز آئی، مگر یہ شخص اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اور جو اللہ کے نام پر مانگے اسے خالی لوٹانا کیسا؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر اٹھا کر فقیر کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں فرمایا، بابا جی، یہ انار اب آپ کا ہے، اللہ کے نام پر لے لیجئے۔ فقیر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ انار تھاما، جیسے ہی اس نے خزانہ پا لیا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے وہ انار سینے سے لگا لیا اور بلند آواز میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے ولی کے ہاتھ سے میری خواہش پوری کی، کتنا کریم ہے اور تیرے بندے کتنے باوفا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چپ چاپ اس فقیر کو دیکھتے رہے۔ اس لمحے وہ خالی ہاتھ ضرور تھے، مگر دل اتنا بھر چکا تھا کہ گویا پوری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خالی ہاتھ مگر سر بلند کر کے واپس لوٹے۔ دل میں تھوڑا ملال بھی تھا کہ بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ دروازے پر پہنچے، جیسے ہی دستک دینے کو ہاتھ بڑھایا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور سامنے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی تھیں، نور سے بھرا ہوا چہرہ، آنکھوں میں شفقت، لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ نہ بیمار لگ رہی تھی نشا کی، بلکہ ایسے جیسے کسی خوشخبری کی منتظر ہو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یا علی، آپ نے کہا تھا ایک انار لائیں گے، مگر آپ تو 10 انار بھیج گئے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
पल भर को साकित रह गए। आहिस्ता से पूछा, फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप क्या कह रही हैं? 10 अनार, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से फरमाया, जी हाँ, थोड़ी देर पहले एक नूरानी सूरत वाला फरिश्ता आया था। उसने कहा, ए फ़ातिमा, ये अनार तुम्हारे रब की तरफ से है जो अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के आसार का सिला है। और फिर वह 10 अनार मेरे हाथ में थमा कर चला गया। ये सुनकर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों से बेइख्तियार आंसू छलक पड़े। दिल की गहराइयों से शुक्रिया का दरिया बह निकला। उन्होंने सर झुका लिया और काँपती हुई आवाज़ में बीबी को सारा वाक़या सुनाना शुरू किया। यहूदी के ईमान लाने से लेकर फ़कीर को अनार देने तक हर लम्हा, हर एहसास, वह सब कुछ जो उनके दिल पर गुज़रा था। बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी से सुनती रहीं। उनके चेहरे पर तसल्ली और तस्कीन की रोशनी फैलती जा रही थी, जैसे उनके दिल ने भी वही नूर महसूस किया हो जो रब ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में रखा था। जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला सीने में रखा था, जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बोलते बोलते चुप हो गए, बीबी ने बस एक जुमला कहा, ए अली, आपने वही किया जो रब के बंदे को करना चाहिए। आपने दुनिया की चाहत को कुर्बान करके रब की रज़ा को चुना। यही वो इखलास है जो आसमान से अनार उतार लाता है। वह अनार जिन्हें मिट्टी की दुकानों से ख़रीदना नामुमकिन था, वह अनार जिन पर न किसी सौदागर का हक़ था न किसी बाज़ार की कीमत, ये वह अनार थे जो सिर्फ़ एक ही हाथ की पहुँच में थे। वह हाथ जो अल्लाह की राह में देकर खाली होते हुए भी भर जाते। प्यारे दोस्तों, एक दिन का ज़िक्र है कि कुछ अरब औरतें बैठी बातें कर रही थीं। बातों का विषय था हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। कुछ खातून हैं, उनकी सखावत के किस्से सुना रही थी कि कैसे वहाँ ख़ुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला देती हैं, कैसे वह अपनी चादर तक राह खुदा में बख्श दे दी है। मगर उन औरतों में एक मुनाफिका भी बैठी थी जिसके दिल में शक और हसद का जहर भरा हुआ था। वह तंज़िया अंदाज में बोली, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। अगर वाकई वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, अगर वाकई उनके पास दुनिया और आखिरत की दौलत है, तो वह हर वक्त इतनी सादा क्यों रहती हैं? उनके पास न रेशमी लिबास हैं, न सोने के जेवरात, न बुलंद महल, बल्कि उनके घर की हालत तो ऐसी है जैसे किसी मुफलिस का कच्चा मकान। औरतों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर उसने फ़ैसला कर लिया कि वह ख़ुद जाकर देखेगी कि बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास हकीकतन कुछ है भी या नहीं। चुनांचे वह मुनाफिक औरत अगले दिन हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाज़े पर पहुँची। बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला तो उस औरत ने एक मसनूई मुस्कान के साथ सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, ए बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत शफ़क़त से फ़रमाया, वालेकुमुस्सलाम, आओ बहन, ये दरवाज़ा सब के लिए खुला है। वह औरत जब बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर के आंगन में दाखिल हुई तो उसकी निगाह पहली बार उस मकाम पर पड़ी जहाँ वही का साया रहता था, जहाँ रोज़ाना पाकीज़गी, इबादत और ज़िक्र इलाही की खुशबू महकती थी। वह औरत हैरान थी, इतना सादा सा घर, न कोई झुरू, न कोई कीमती सामान, न कोई बुलंद पर्दे, न रेशमी कालीन, सिर्फ़ एक चटाई, एक मशकीज़ा जिसमें पानी रखा गया था और एक मुसल्ला जिस पर शायद ज़मीन ने भी फ़ख्र किया होगा कि उस पर फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदागाह है। वह औरत कुछ लम्हों तक खामोश रही। शायद उसे तवक्को थी कि एक बुलंद मकान, चिमचिमाती दीवार, कोई खादिमा और शानदार इस्तकबाल होगा, मगर बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आजिज़ी उसे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। फिर उसने एक मसनूई संजीदगी के साथ कहा, ए फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, लोग आपकी सखावत की तारीफ़ करते नहीं थकते हैं। हर ज़ुबान पर आपकी बुज़ुर्गी, आपकी करामत,
آپ کی عبادت اور آپ کے دروازے سے لوٹنے والوں کی قسمت بدل جانے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سب دیکھنے پرکھنے اور آزمانے آئی ہوں۔ کیا واقعی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے معجزہ یا دولت کہا جا سکے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر اٹھا کر نہایت سکون سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک ایسی نظر جس میں نہ غرور تھا نہ ناراضگی، بلکہ صرف کرم، حلم اور نور ہدایت تھا۔ اے عورت، آپ نے نرم آواز میں فرمایا، دولت صرف وہ نہیں جو دنیا والوں کو آنکھوں سے نظر آتی ہے، اصلی دولت تو وہ ہے جو دل کو سکون دے، روح کو طہارت دے اور انسان کو اس کے رب کے قریب کر دے۔ ہماری دولت وہ ایمان ہے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، وہ سجدے ہیں جو ہمارے پیشانیوں کا زیور ہے، وہ آنکھیں ہیں جو قرآن پر گرتے ہوئے آنسو بہاتی ہیں، وہ دل ہے جو ذکر خدا سے لبریز ہے۔ بتاؤ کیا یہ دولت کم ہے؟ عورت ہنسی، مگر وہ ہنسی مذاق اڑانے والی تھی، اس میں گھمنڈ تھا، اور وہ بولی، میں آپ کی باتوں سے متاثر نہیں ہوئی۔ اگر واقعی آپ کے پاس کوئی کرامت ہے، کوئی خزانہ ہے تو مجھے دکھائیے۔ اگر آپ مجھے اپنی دولت یا کوئی معجزہ دکھا دیں تو میں مان لوں گی کہ آپ سچ کہتی ہیں اور واقعی آپ کا تعلق آسمانی سلسلے سے ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایک ایسی نظر جس میں اپنے رب کے فیصلوں پر مکمل توکل، اس کی قدرت پر یقین اور ہدایت کی تمنا چھپی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے اپنی نگاہیں جھکائیں اور بہت ہی نرم لہجے میں فرمایا، وہ حجرہ دیکھ رہی ہو، وہ کمرہ دیکھ رہی ہو، اس کمرے میں ایک مصلی پڑا ہے جہاں میں اپنے رب کی حضور سجدہ ریز ہوتی ہوں، جاؤ اسے ہٹا کر دیکھو، اگر تمہارا دل سچا ہے تو تمہیں تمہاری تلاش ضرور مل جائے گی۔ عورت حیرت سے اٹھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ اس کمرے میں پہنچی، چھوٹا سا کمرہ مگر روحانی عظمت سے لبریز۔ وہاں وہ مصلی رکھا تھا، سادہ پرانا مگر ہر دھاگے میں عبادت کی خوشبو اور ہر تہ میں صبر کا راز چھپا ہوا۔ عورت نے ہاتھ بڑھایا اور دھیرے سے مصلی ہٹایا، اور جیسے ہی وہ مصلی ہٹا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا دیکھتی ہیں؟ نیچے زمین جیسے خزانے اگلنے لگی ہو، بے شمار ہیرے، انمول جواہرات، چمکتا ہوا سونا، سفید اور سبز موتی، اور وہ خزانہ ایسا تھا کہ جس کا نہ کوئی کنارہ تھا نہ کوئی گنتی۔ وہ حیران کھڑی تھی، اس کی سانسیں رک رہی تھی، ہاتھ کانپنے لگے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایک ہیرا اٹھاتی، دیکھتی اور پھر رکھ دیتی، مگر جیسے ہی وہ ایک ہیرا ہٹاتی اس جگہ دوسرا ظاہر ہو جاتا، جتنا نکالتی خزانہ ویسا کا ویسا رہتا، بے شمار، بے حساب اور بے مثال۔ وہ عورت اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکی، اس کی آواز گلے میں اٹک گئی، جیسے کسی نے اس کے دل کی ضد توڑ دی ہو اور اس کی روح کو جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ کانپتے قدموں سے وہ واپس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آئی۔ وہ بیٹھی تھیں، مسکرا رہی تھیں، اور وہ مسکان ایسی تھی جو دلوں کو تسکین دیتی ہے اور شک کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ عورت رو پڑی، اس کے آنسو اس کی پلکوں سے پھسلتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے، جیسے اس کے دل کی ندامت کا گواہ بن رہے ہوں۔ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں گر گئی اور سسکیوں کے ساتھ کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، میں گھمنڈ میں آ گئی تھی، میں نے شک کیا، مگر آج میں مانتی ہوں آپ کے والد اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے ہیں۔ مجھے بھی اپنے رب کی طرف لوٹا دیجئے، میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت محبت سے اس کے آنسو پوچھے، اسے اٹھایا اور فرمایا، اے عورت، اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اس نے تمہارے دل کو ہدایت دی اور تمہارا گھمنڈ توڑ کر تمہیں اپنے قریب کر لیا۔ سچے دل سے توبہ کرو اور ایمان کی روشنی میں قدم رکھو۔ پھر اس عورت نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے پیارے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔